حضرت مولانا عبدالحمید صاحب چماوا آپ کا ایک اہم خطاب ہوگا، عنوان ہے ارتداد کا طوفان اور ہماری ذمہ داریاں۔ آپ کا وقت 8 منٹ ہے۔ حضرت سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلمات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران ملت، معزز سامعین کرام اور معزز مہمان اعظام، آج کا یہ پروگرام ایک خاص پروگرام ہے، عام جلسوں سے ہٹ کر ہے بے شک، اور آج کا یہ پروگرام صرف سن کر جانے کے نہیں، بلکہ یہ پروگرام ایک فکر لے کر، ایک سوچ لے کر، ایک میسج، ایک پیغام لے کر اٹھنے کا ہے اور ایک عہد کرنے کا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں جو برائیاں ہیں اسے چینج کریں گے، تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، تم میں سے جو شخص مرتد ہو جائے، جو شخص اپنا دین یعنی اسلام چھوڑ دے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور حالت کفر میں مر جائے، حالت کفر میں مر جائے، اللہ فرماتے ہیں اس کے دنیا اور آخرت کے اعمال برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اور آخر میں فرمایا وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ اسی میں رہے گا، وہ جہنم کا باسی ہو جائے گا۔ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بھیانک جرم ہے یہ ارتداد، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا کے سارے اعمال اس کے باطل اور ختم ہو جائیں گے، گویا کہ احناف کے نزدیک بھسم ہو جائیں گے اور کبھی صحیح نہیں ہو سکتے۔ تو دنیا کے اعمال کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ جو نیک کام اس نے کیا ہے، نماز روزہ وغیرہ جو بھی کیا سب ختم، اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، فوراً اس کے نکاح سے اس کی بیوی نکل جائے گی، اگر عورت مرتد ہوتی اس کا شوہر نکل جائے گا اس کے نکاح سے، اور وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کی جائے گی، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، آخر میں اسے قتل کر دیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ آتا ہے فقہ کے اندر کی کافر سے جزیہ لے کر اس کی جان بخشی کی جا سکتی ہے، لیکن مرتد سے جزیہ لینا بھی جائز نہیں ہے، اسے قتل ہی اس کا علاج، اس لیے کہ اس نے اسلام کی توہین کی ہے، اسلام کی اہانت کی ہے، وہ اسلام جس کی حقانیت صداقت کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں آئے اور سارے لوگوں نے بتایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کے آئیں گے وہ قیامت تک چلنے والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے، اور اس دین سے پھر جانے والا اس لائق ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے اور وہ ہمیشہ جہنم کے ایندھن بنا دیا جائے۔ میرے دوستو، یہ ہے مرتد اور ارتداد کا ثمرہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی کافر کے بارے میں نہیں فرمایا کہ فوراً کافر کو جہاں مارو قتل کر پاؤ، کیا فرمایا مرتد کے بارے میں کہ جس نے اپنے دین کو تبدیل کر دیا ہے اسے قتل کر ڈالو، فقتلو، اسے قتل کر دو۔ اس دنیا میں، اس معاشرے میں زندہ رہنے کا اسے کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے دین اسلام کی اہانت کی ہے، توہین کی ہے، اس کا جرم کفر سے بڑا شنی اور بڑھا ہوا اس کا جرم ہے۔ میرے بھائی، آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، اور اس طرح کے پروپیگنڈے کے ذریعے، سازش کے ذریعے ہمارے سماج میں ارتداد کو ہوا دیا جا رہا ہے، ارتداد کو پھیلایا جا رہا ہے، ہمارے خلاف سازش کی جا رہی ہے، اور اس ملک کے اندر وہ طوفان بدتمیزی پیدا کی جا رہی ہے جس کا آج سے 25 سال 30 سال پہلے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کبھی مسجد پر حملہ، کبھی مدرسے پر حملہ، اور کبھی اذان پر حملہ، کبھی نماز پر حملہ، نماز کو ایسے بنا کر پیش کرتے جیسے کوئی اپرادھ ہے۔ ایک اللہ کا بندہ اللہ کی دھرتی پر اپنی پیشانی رکھتا ہے تو وہ اپرادھ بن جاتا ہے، اپرادھیوں کو اپرادھی نظر آئے گا۔ یہ ہے ہمارے ملک کے حالات پیدا کیے گئے، خاص طور سے ہندوتوا کی طرف سے، RSS کی طرف سے ایک پلان ترتیب دیا گیا، ایک سازش ترتیب دی گئی ہے
انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے اور ایک سنگٹھن تیار کیا ہے، کالجوں میں بھیجا جاتا ہے اور ملازمت پیشہ لوگوں میں چیزیں ان کو سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے اس بات کی مسلم سماج کی بچیوں، ان کی عورتوں کو پیار اور محبت کے جھانسا دے کر انہیں بہکایا جائے اور انہیں دھرم سے بے دھرم کیا جائے، انہیں بے دھرم کیا جائے۔ ایک بڑے اخبار کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 3 سالوں میں 40 سے 50 ہزار مسلم لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ معلوم آپ کو یہ ہمارے لیے، ہمارے سماج کے لیے اور پڑھے لکھے طبقہ کے لیے، با اثر طبقے جو لوگ سماج کے اندر سماجی کام کرتے ہیں، سیاسی شعور رکھنے والے اور عقل و فہم رکھنے والوں کے لیے کتنا بڑا درد ہے، کتنا بڑا غم ہے، کتنی فکر کی چیز ہے، اور ہمیں نیند آتی ہے کیسے ہمارے سماج کی بچیاں اسلام سے نکل رہی ہیں، ایمان سے نکل رہی ہیں اور حیا پاک دامنی کی چادر و تار کر رہی ہیں وہ بچیاں، تھوڑی سی منفعت، تھوڑی سی لالچ کے ذریعے وہ اپنے ایمان کا سودا کر لیتی ہیں۔ اور وہ جو سنگٹھن ہے کالجوں کے اندر لڑکوں کا، نوجوانوں کا سنگٹھن جو تیار کیا ہندوتوا نے، ان کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی سازش ہمارے لیے اور ہمارے سماج کے لیے سب سے بڑا دکھ ہے، یہ سب سے زیادہ فکر کی یہ چیز ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر اقتدار آ رہا ہے اور پروپیگنڈے کے ذریعے مسلمانوں کی حیثیت کو، مسلمانوں کی شخصیت کو اور مسلمانوں کے شعار کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ ارتداد کا سب سے اہم جو سبب ہے وہ دین سے دوری ہے، جہالت ہے، ضعف عقیدہ ہے، اسلامی تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور کفر اور شرک کی جو جہالت ہے، جو نحوست ہے، اس کا ادراک نہیں ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونے کا استحضار نہیں ہے، جنت اور جہنم کا تصور اس کے پاس، راسخ تصور نہیں اس کے پاس ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کے بچھائے ہوئے جال میں زیادہ تر لڑکیاں پھنس جاتی ہیں۔ ان کو احساس نہیں ہوتا اس کے بعد کی زندگی کیا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اس کے بعد جہنم اور جہنم کا جنت کا جو تذکرہ ہے ان کے سامنے نہیں ہوتا، اس کا منظر ان کے سامنے نہیں ہوتا، اس لیے ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ارتداد کا ایک دوسرا جو سب سے اہم سبب ہے، ایک سبب اور ہے، مخلوط نظام تعلیم اور مخلوط نظام ملازمت ہے۔ ایسی ملازمت جس میں مرد عورت مسلم نان مسلم سارے لوگ اکٹھا ہو کے کام کرتے ہوں، ایسا تعلیمی ادارہ جہاں پر لڑکے لڑکیاں مسلم نان مسلم سارے لوگ مل جل کے تعلیم حاصل کرتے ہوں۔ ہم لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے مخالف نہیں، لیکن قطعاً اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کوئی بچی ڈاکٹر بنے، ماسٹر بنے، پروفیسر بنے، وکیل بنے اور ایمان اسلام کا سودا کر کے بنے، عفت و عصمت کی چادر تار کر کے وہ وکیل بنے، ایسی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ ان کے والدین کی ذمہ داری ہے، ان کے گھر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور سماج میں جو لوگ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ بچیوں کو جہاں تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں وہ ادارہ کیسا ہے۔ آج بچیوں میں ہوڑ لگی ہوئی ہے اعلیٰ تعلیم کی، کوچنگ سینٹر کی طرف جس کو دیکھا جاتا ہے، عام طور سے کوچنگ سینٹر ایسے ہی ہیں، اس میں لڑکے لڑکیاں مسلم اور غیر مسلم سارے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کیا جو لوگ اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں وہاں پر حد سے زیادہ اپنے بچیوں پر خود اعتمادی انہیں دھوکہ دیتی ہے، نقصان میں ڈالتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے بچے فرشتے ہیں؟ وہ نوجوان ہیں، کھلی فضا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہوٹلوں میں، بازاروں میں، پارکوں میں اپنے فرینڈ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ پھرتی ہیں اور شاپنگ مالوں میں جاتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے وہ کون نگرانی کرے گا اس کی؟ کم از کم آپ کو نگرانی کی آپ کی ضرورت ہے، آپ پر فرض ہوتا ہے اپنے بچیوں کو اگر اس طرح کے ادارے میں بھیجتے ہیں جہاں مخلوط نظام تعلیم ہے، سسٹم چلتا ہے، وہاں پر اپنے بچیوں کو بھیجنے سے پہلے آپ کی ذمہ داری اس کو دیکھتے رہیں۔ کون لوگ ہیں جن سے اس کا حسنہ بولنا ہے؟ کون لوگ ہیں جس کے ساتھ وہ چلتے پھرتے ہیں؟ ان کے آنے جانے کے کیا ٹائم ہے؟ کب گھر آتے ہیں، کب جاتے ہیں؟ کوچنگ سینٹر کے کیا ٹائم
میرے دوستو آنکھ بند کر کے آپ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. کوئی کوٹا بھیج رہا ہے, کوئی چنئی بھیج رہا ہے, کوئی بنارس بھیج رہا ہے, کوئی الہ آباد بھیج رہا ہے, کوئی علی گڑھ بھیج رہا ہے, اور کوئی شیولی کالج میں بھیج رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ جب یہ بچیاں عمر کا تقاضے کے ساتھ متاثر ہو کر اپنے دوستوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہیں اور اپنا ایمان اور اپنی عفت و پاک دامنی چاک کر ڈالتی ہیں, تب یہ روتے پھرتے ہیں ادھر ادھر. ٹائم بہت کم ہے, بس ایک دو تین باتیں اور بس عرض کرتا چلوں. ارتداد کی اور بھی وجہیں ہیں. بے حیائی ہے, بے پردگی ہے. حیا و پردے پہ آپ بات کریں تو رات ختم ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں سوشل میڈیا ہے, لوگ اپنے بچوں کو مہنگا موبائل دے کے فخر محسوس کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے کالج میں یونیورسٹی میں جائیں, ہماری بچیاں لہرا کر ہاتھ دکھائیں کہ ہم بہت مالدار ہیں, 1 لاکھ کا موبائل لے کے چلتے ہیں. ان کی نگرانی نہیں کرتے, رات میں کب دیکھتے ہیں کب سوتے ہیں. بے شک سوشل میڈیا کے ذریعے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے اور تعلیم میں معاون بھی ہے, لیکن آپ کی سوشل میڈیا اور یہ آپ کے موبائل میں انٹرنیٹ میں دنیا کی تمام برائیاں موجود ہیں. جیسے آپ مخلوط ادارے میں جہاں مکس تعلیم ہوتی ہے اس کی نگرانی کرتے ہیں, ایسے آپ کو موبائل کی نگرانی کی بھی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائی آپ یہاں سے اٹھیں, اور اگر آپ اپنے علاقے میں بیٹھ کر, آپ میں سے اکثر ذمہ دار لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہی لوگوں کو آج دعوت نامہ بھی دیا گیا تھا. ایک فکر لے کر اٹھیں, ایک سوچ لے کر اٹھیں. کتنی افسوس کی بات ہے اور دل کو چھلنی کرنے والی بات ہے کہ وہ مومنہ وہ مسلمہ مرتد ہو جائے اور جہنم کے ایندھن بنے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو تمام مسلمانوں کو فہم سلیم عطا فرمائے, دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت خوب, جزاک اللہ. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. میرے دوستو, ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم بچیوں کے حوالے سے تعلیم کی فکر کرتے ہیں, اسی طرح ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے دین و ایمان کی بھی فکر کریں. اپنے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنے ملک کے کانسٹیٹیوشن اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم بھی اپنا کالج اور اسکول کھولیں اور مخلوط تعلیم سے بچتے ہوئے صرف بچیوں کو تعلیم میں آگے بڑھائیں. یہ ہماری آج کی ضرورت بھی ہے.